الشهيد الشهيد الحسين الغريب الغريب الحسين الشهيد الشهيد الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد. الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الحسین ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قرآن مجید کی آیت ہے، اگر تم نیکیوں کے مقابلے میں، نعمتوں کے مقابلے میں شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نعمتوں کا کفران کرو گے، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو میرا عذاب سخت ہے. یہ مجلس اور یہ فرش عزا اور یہ ذکر حسین اور یہ یاد حسین اور یاد شہدائے کربلا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں خالق سے بھی ملاتی ہے، مخلوق سے بھی ملاتی ہے، جو ہمیں درس بندگی، درس انسانیت سے آشنا کرتی ہے. ہم اس نعمت پر خالق کا جتنا شکرانہ کرے کم ہے. اس فرش عزا کے طفیل میں، اس فرش عزا کے صدقے میں کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہے. ظاہری برکتیں بھی، معنوی برکتیں بھی، روحانی، فکری اور اخلاقی برکتیں بھی. خداوند منان کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے، اس کی بنیاد ڈالی ہے، یہ عظیم سنت حسنہ قائم کی ہے. ہمارے مرحومین ہو، ہمارے والدین ہو، ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہوں، علماء ہو جو کبھی ان ممبروں پر تبلیغ کرتے تھے، شعراء ہو جو کبھی ان مجلسوں میں حسین کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے تھے، نواخوان ہو جو اپنی آواز میں ہمارے دلوں میں یاد حسین کو اور مصائب سید الشہداء کو، اصحاب سید الشہداء کو ہمارے دلوں میں تر و تازہ کرتے تھے. وہ شہداء ہو جنہوں نے کربلا سے لے کر آج تک اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، حسینیت کی حفاظت کے لیے، مجالس کی حفاظت کے لیے. ہمارے زمانے کے وہ حسینی جن کو ہم مدافعین حرم کے نام سے پکارتے ہیں، خدا ان کو بھی کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں. اور راہ آزاداری میں پوری دنیا میں جب محرم شروع ہوتا ہے، حسین کے چاہنے والے ذکر حسین، یاد حسین کی تیاری کرتے ہیں. اور ہمارے دور کے یزید انہی مجالس کے درمیان بم بلاسٹ کرنے کی، ان مجالس کے درمیان
فائرنگ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، اور نتیجتاً ہر سال کتنے مظلوم انسان، کتنے محبان اہل بیت علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں۔ نائجیریا کی سرزمین میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے لگاتار محرم اور اربعین کی مناسبت سے بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم نسل جون کہہ سکتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ خدا ان تمام شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں، ان تمام شہداء کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیں، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں حقیر طالب علم آپ کے درمیان حسین علیہ السلام کے نورانی حیات بخش، زندگی بخش خطبات کے بارے میں اپنی کم علمی کے باوجود گفتگو کر رہا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ اہل بیت کا سننا چاہتے ہیں، حسین کو سننا چاہتے ہیں، اور حسین کے خطبات سے اپنے دلوں کو نورانی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کی حرام خوری کی صفت کے بعد فرمایا فَطَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، خدا نے تمہارے دلوں پر مہر ڈالی ہے۔ جب انسان کے دل پر مہر پڑ جاتی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے، اور یہ اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے اب ایسے انسانوں پر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اب ایسے انسانوں پر حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اب ایسے انسانوں کے دل، اب ایسے انسانوں کی روح حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، اب ایسے انسانی کا باطن حق کو قبول کرنے، حق کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر نہ ان کے کان وہ حق سننا چاہتے ہیں، نہ ان کی آنکھ وہ حق دیکھنا چاہتی ہے، اور نہ ان کا دل وہ حق قبول کرنا چاہتا ہے۔ کن کاموں سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کن کاموں سے انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ روحانی طور پر حق کو قبول کرنے سے اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی۔ پھر مولا آگے چل کر فرماتے ہیں تباً لکم ایہۃ الجماعہ، خدا برا کرے تمہارا، وترہن، اور ہمیشہ تم غم و اندو میں رہو، افہین استصرختمونا ولہین، پہلے جب ہمیں شوق سے بلایا، خطوط لکھے، متحیرین فاسراخناکم، اور تمہاری دعوت پر ہم تمہارے درمیان آ گئے، سللتم علینا سیفا فی رقابنا، وہ تلواریں جو ہماری نصرت میں چلنی چاہیے تھی وہ تلواریں تم نے ہمارے خلاف استعمال کی، ہمارے خلاف چلائی۔ سللتم علینا سیفا فی رقابنا، وہ تلواریں جو ایک زمانے میں تم نے مجھے خط لکھے تھے، اشارہ کروں گا، تم نے مجھے خط لکھے تھے، ہمارے نوجوان تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم وفاداری کے لیے تیار ہیں، اب وہی تلواریں، وہی اسلحہ، وہی نیزے، وہی کان، وہی صلاحیتیں جو تم نے حق کے امام کی نصرت کے لیے تیار کی تھی، اب وہی حق کے امام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وَحَشَشْتُمْ عَلَيْنَا نَارَ الْفِتَنِ الَّتِي جَنَّاهَا عَدُوُّكُمْ، اور تمہارا حال تو یہ ہو گیا وہ فتنے کی آگ، وہ سازشوں کی آگ جو تمہارے اور ہمارے مشترکہ دشمن نے جلائی ہے، تم نے اس فتنے کی آگ کا رخ ہماری طرف کیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، اس جملے پر غور کیجئے گا، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، اور نتیجتاً تم اپنے ولیوں کے، اپنے اماموں کے، اپنے پیشواؤں کے خلاف وہ طاقت بن گئے، تم وہ نیرو بن گئے، تم وہ انرجی بن گئے، تم وہ سپاہی بن گئے جو اپنے ہی ولی کے خلاف، اپنے ہی کمانڈر کے خلاف،
اپنے ہی پیشوائی کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے. یعنی اب تمہاری صلاحیتیں امام کے حق کے بجائے امام کے خلاف تمہاری صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہے. وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، اور تم امام وقت کے، امام برحق کے خلاف اپنے دشمنوں کے دست و بازو بن گئے. تمہیں حق کا دست و بازو ہونا چاہیے تھا لیکن تم باطل کے دست و بازو بن گئے. تمہیں حق کے امام کا سپورٹر ہونا چاہیے تھا لیکن تم باطل کے امام کے سپورٹر بن گئے. تمہیں حق کے امام کا حامی و ناصر ہونا چاہیے تھا لیکن تم حق کے امام کے بجائے باطل کے امام اور حق کے امام کے دشمنوں تو بازو ناصر اور حامی و مددگار بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، تم وہ سپاہی ہو جو اپنے ولیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہو، اور تم وہ ہاتھ ہو جو تم اپنے ولی اور اپنے امام کے دشمنوں کے حق میں استعمال ہو رہے ہو. اب تمہاری توانائی، اب تمہارا ٹیلنٹ، اب تمہاری صلاحیتیں، اب تمہاری استعداد، اب تمہاری قابلیت، اب تمہاری فکر، اب تمہارا شعور، اب تمہارا سوچنا، اب تمہارے بچے، اب تمہاری بیٹیاں، اب تمہارا شہر، سب کچھ امام وقت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور امام باطل کی نصرت میں تمہاری یہ صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام باطل کچھ کام کرتا ہے تو اس کام کی وجہ سے انسان اس کا ساتھ دیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا موقف انسان جانتا ہے یہ باطل سیاسی پارٹی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی اس سیاسی پارٹی نے محلے کے لیے کچھ کام کیے ہے، اس نے شہر کے لیے کچھ کام کیے ہے، اس نے شہر کو کچھ فیسلٹی دی، اس نے شہر کو ہیلتھ کی فیسلٹی دی، اس نے شہر کو سڑکوں کی فیسلٹی دی، اس نے شہر کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی، اس نے شہر میں اسکول بنوائے. یہ ایک چیز ہوتی ہے. مولا ان سے کہتے ہیں تم باطل کے دست و بازو بن گئے، تم باطل کے سپورٹر بن گئے، تم باطل کے امام حق کے دشمنوں کے حامی بن گئے. بغیر عدل افشوہ فیکم، بغیر اس کے کہ ان دشمنوں نے جن کا اب تم ساتھ دے رہے ہو اب تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کیا ہو، بغیر اس کے کہ انہوں نے تمہارے لیے کوئی کام کیا ہو، تم اپنے امام کے برخلاف امام کے دشمنوں کے دست و بازو بن گئے ہو. وَلَا عَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فِيهِمْ، اور کوئی کام بھی نہیں کیا ہے جس کی تم امید رکھو إِلَّا الْحَرَامَ مِن دُنْيَاكُمْ أَنَالُوكُمْ، مگر وہ تمہیں حرام، ان کا ایک ہی کام ہے تمہارے لیے کہ تمہیں حرام کا لقمہ دیا ہے، باقی انہوں نے عدل و انصاف کا کوئی کام نہیں کیا ہے، تمہارے درمیان کوئی ان کی کارکردگی بھی نہیں ہے، حرام کا لقمہ تمہارے درمیان پہنچایا ہے، یہی ان کا کارنامہ ہے. وَخَسِيسَ عَيْشٍ تَمَاتُمْ فِيهِ، ہاں وَخَسِيسَ عَيْشٍ، اور وہ مختصر ذلت اور رسوائی کا تومہ جو انہوں نے تمہیں دے دیا ہے، ذلت کا لقمہ جو تمہیں دے دیا ہے، اور وہ بھی اتنا نہیں دیا جس کا تمہیں حق ہے. ذلت و رسوائی کا تومہ جو تمہیں دے دیا ہے. من غیر حدث کان منا، بغیر اس کے کہ ہم سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو. ولا رائن تفیل لنا، اور بغیر اس کے کہ ہماری زبان سے کوئی نادرست عقیدے کا اظہار ہوا ہو، نہ ہماری زبان سے کوئی نادرست عمل صادر ہوا، نہ ہم نے کوئی نادرست عمل کیا ہے، نہ کوئی نادرست عقیدہ ہم نے اس کا اظہار کیا ہے. تمہارے ان دشمنوں نے کسی عدل و انصاف کا کوئی کام نہیں کیا ہے، کسی خیر کی امید بھی ان سے ہی نہیں رکھ سکتے ہو سوائے ایک کام کے کہ انہوں نے حرام کا لقمہ تم تک پہنچا دیا ہے. اسی وجہ سے تم امام حق کو چھوڑ دیتے ہو، امام کی نصرت کو چھوڑ دیتے ہو، امام کی حمایت کو چھوڑ دیتے ہو، امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو، اور امام کے دشمنوں کے دست و بازو بن جاتے ہو، امام کے دشمنوں کے ناصر بن جاتے ہو، اور امام کے دشمنوں کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہو. امام کے دشمنوں کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہو. تو اس خطبے کے اس حصے میں مولا
لشکر عمر سعد کو یہ بتا رہے ہیں تم صلاحیتیں حق کے بجائے باطل کے لیے استعمال کر رہے ہو، تم حق کی نصرت کے بجائے باطل کی نصرت کر رہے ہو، تم حق کے امام کا ساتھ دینے کے بجائے باطل کے امام کا ساتھ دے رہے ہو، تم حق کے امام کا دست و بازو بننے کے بجائے باطل کے امام کا دست و بازو بن رہے ہو، تمہاری فکری صلاحیتیں، تمہاری توانائیاں، تمہاری استعداد امام حق کے بجائے باطل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے انسان کی صلاحیتیں باطل کے لیے استعمال ہو جائیں؟ کیا وجہ ہے انسان کی صلاحیتیں، انسان کا مال، انسان کا ٹیلنٹ، انسان کے بچے، انسان کا گھر، انسان کے دوست احباب، انسان کا فرینڈ سرکل، انسان کا انفلوئنس، انسان کی زبان، انسان کی فکر باطل کے لیے استعمال ہو جائیں؟ اس سوال کا آج ہم مختصر جواب دیں گے۔ کل جو ہماری گفتگو تھی کہ دل کن کاموں سے مردہ ہو جاتا ہے، اور نبی کی ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں آپ نے فرمایا 5 چیزوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور بھی کام، اس کا مطلب نہیں کہ 5 ہی، اس حدیث میں نبی نے 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا، اور بھی بہت سارے کام جن کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 1-2 کی طرف اشارہ کروں گا، اور پھر کن کاموں کی وجہ سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نورانیت آ جاتی ہے، انسان کے دل میں صفا آ جاتا ہے، انسان کے دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، انسان کا دل روحانی ہو جاتا ہے۔ ڈیٹیل میں مولا علی علیہ السلام نے عہد نامہ مالک اشتر، جو عہد نامہ مولا نے مالک اشتر کو لکھا، ایک حصے میں مولا نے 12 چیزیں مالک اشتر کے ذریعے ہم تک پہنچائی، جن پر عمل کرنے سے انسان کی اندر کی دنیا زندہ ہو جاتی ہے، انسان کی اندر کی دنیا پاک ہو جاتی ہے، انسان کی اندر کی دنیا میں روحانیت آ جاتی ہے، انسان کی اندر کی دنیا میں نورانیت آ جاتی ہے، انسان کی اندر کی دنیا پاک و پاکیزہ و صاف و شفاف ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کی ایک حدیث کل میں نے بیان کی جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ چونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، چونکہ یہی چیزیں آج انہی کی چیزوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جدید وسائل کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایک اور حدیث نبی کی بتاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں 4 یمیتن القلب، ایک اور دوسرے حدیث میں، ایک حدیث میں فرمایا 4 چیز، اس میں فرمائے 4 اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ذنب علی ذنب، گناہ پر گناہ کرتے جانا، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تفصیل نہیں کروں گا۔ 7ویں چیز، 6 چیزیں ہو گئی۔ کثرت مناقشۃ النساء یعنی محادثتہن، کثرت کے ساتھ نامحرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے سے بھی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ چاہے عورت کے ساتھ سامنے انسان کثرت کے ساتھ باتیں کرے، چاہے واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، ٹویٹر، جس کے ذریعے سے بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ کنٹینیوسلی چیٹنگ میں انسان مصروف رہنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا کی وبا کی وجہ سے شادی شدہ لوگ بھی اس بیماری میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آج وسائل کی فراوانی کی وجہ سے، آج وسائل کی فراوانی اور کثرت کی وجہ سے شادی شدہ لوگ بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں ان عورتوں کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ نامحرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں سے امید نہیں کی جا سکتی ہے ان کو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی۔ پھر ایسے لوگ یہ امید نہیں کریں گے
ان کو قرآن پڑھنے اور قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے میں لذت محسوس ہوگی۔ پھر ایسے لوگوں کو شب جمعہ دعائے کمیل کا پڑھنا شاق اور دشوار ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کو صبح جمعہ دعائے ندبہ کا پڑھنا دشوار ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے پنجگانہ نماز کے بعد تاقیبات جیسے نورانی دعاؤں کا پڑھنا دشوار ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے مفاتیح الجناح کے وہ تاقیبات جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے پڑھنا مستحب ہے تاکہ دلوں میں نورانیت دور دلوں میں پاک و پاکیزگی پیدا ہو جائے، وہ ایسے لوگوں کے لیے پڑھنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ دل کے اندر وہ پاکیزگی ہونی چاہیے کہ انسان دعا پڑھے، انسان قرآن پڑھے، انسان تاقیبات پڑھے، انسان نوافل پڑھے، انسان نماز شب پڑھے۔ پھر ایسے لوگوں کو گناہوں کی محفلوں میں لذت آتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو گناہوں کی پارٹیوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگ اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر خدا مہر ڈال دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا حال یہ بات جانتا ہے اگر حسین بھی ان کے سامنے خطبہ دے تو حسین کے خطبوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مولا حسین تھے، آپ کا بھی امام کا سامنا ہے، امام زمانہ مجھے نہیں دیکھ رہے، مجھے حقیر طالب علم۔ میرے اور امام زمانہ کے ریلیشن وہ ریلیشن ہے جو ایک امام اور ماموم کے درمیان ہونے چاہیے۔ کیا میرے اور امام زمانہ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو ایک امتی اور امام کے درمیان ہونا چاہیے؟ کیا امام زمانہ میری یادوں میں ہے؟ کیا میری زندگی میں امام کا کچھ حصہ ہے؟ کیا میرے گھر میں امام کا کچھ حصہ ہے؟ کیا میرے بزنس میں امام کا کچھ حصہ ہے؟ کیا میری تجارت میں امام کا کچھ حصہ ہے؟ کیا میں اپنی کمائی میں امام کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے کاموں کو نپٹانے کے ساتھ ساتھ امام کے کاموں کو نپٹانے کی فکر کرتا ہوں؟ کیا اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے جو ہمارے گلی کوچ میں یتیم، یہ جو یتیم و غریب و مسکین و لاچار محتاج ہیں، یہ اہل بیت کے یتیم ہیں، کیا ہمیں ان یتیموں کا خیال ہے؟ جس کا دل مردہ ہوگا اس کو کوئی خیال نہیں ہوگا، اس کے لیے 20% خمس دینا بھی مشکل ہوگا، اور جس کا دل زندہ ہوگا وہ 20% کیا، وہ اپنے 80% میں بھی اپنے آپ کو امام زمانہ کا محتاج پائے گا۔ جس کا دل زندہ ہوگا وہ صرف 20% کو امام زمانہ کو 20% کا مالک نہیں، وہ کہے گا جو کچھ بھی میرا ہے یا امام وہ آپ کے صدقے ہیں، وہ کچھ آپ جو کچھ ہے آپ ہی کے صدقے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو نامحرم عورتوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں، بعض روایت میں مولا علی علیہ السلام نامحرم عورتوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ان کی سلام کا کیوں؟ کراہت ہے کہ اٹریکشن نہ ہو، وہ جذب نہ کرے۔ ابھی عورتوں میں بھی ایسا ہے، عورتیں بھی نامحرم مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹیلی فون پر، جو ہنسی مذاق عورت اپنے شوہر کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ نہیں، اور یہی ہنسی مذاق فتنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر جب عورت کے موبائل کی کوئی وائس کلپ لیک ہو جاتی ہے یا شوہر کی کوئی وائس کلپ بیوی کے سامنے لیک ہو جاتی ہے، پھر ایسے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاں انہی کاموں کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ وہ حرام کام نہیں کرتے تھے، الیاذ باللہ زنا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ شیطانی کام کرتے تھے، پھر غلطی سے یا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے مرد بھی نامحرم عورت کی وائس کال ریکارڈ کرتا تھا، اور عورت بھی مرد کی ان وائس کالز کو ریکارڈ کرتی تھی۔ پھر ایک زمانے میں یہ لیک ہو جاتی ہے، پھر گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے طلاق ہیں جو اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں،
کتنے طلاق ہیں جو اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اسی کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، کتنے گھر ہیں جو اسی کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں آٹھویں چیز جس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کثرت کے ساتھ نامحرم عورتوں کے ساتھ کیا کرنا؟ باتیں کرنا، یعنی یہی چیٹنگ، یعنی یہی واٹس ایپ گروپس میں ان کے ساتھ کرنا، فیس بک کے میسنجر پر اور دوسرے وسائل، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وَمُمَارَاتُ الْأَحْمَقِ، اور یہ بھی آج کل سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے جب کسی دینی مسئلے میں، سماجی مسئلے میں، پولیٹیکل مسئلے میں، محلے کے مسئلے میں کسی کے ساتھ بحث ہوتی ہے، پھر ادھر سے بحث کرنے والا ایک احمق انسان ہے، عقل سے خالی انسان ہے، عقل سے عاری انسان ہے۔ اب انسان دن بھر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی چھوڑو اس کو سمجھانے کی بات، یہ نہیں سمجھے گا۔ اس کو سمجھاتے ہوئے تم بھی اسی کی طرح اپنی عقل کیا کھو بیٹھو گے۔ نبی فرماتے ہیں وہ لوگ کثرت کے، وہ ان لوگوں کا بھی دل مردہ ہو جاتا ہے جو احمق لوگوں کے ساتھ زیادہ جر و بحث کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ کیا بحث، ان کو سمجھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ چھوڑو ان کو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو جلدی چھٹکارا کرو، آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کی عقل کیا صحیح نہج پر اور صحیح ڈگر پر نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 9ویں چیز جس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، احمق لوگوں کے ساتھ بحث کرنا۔ اور 10ویں چیز فرمایا پیغمبر نے، وَمُجَالِسَةُ الْمَوْتَى، مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا وَمَا الْمَوْتَى، یا رسول اللہ مردوں کے ساتھ کون اٹھتا بیٹھ سکتا ہے؟ قبرستان میں انسان کون بیٹھ سکتا ہے؟ کس کے اندر جرأت ہے وہ آدھا گھنٹہ وہاں جا کے بیٹھے؟ کس کے اندر جرأت ہے وہ آدھا گھنٹہ قبر کے اوپر بیٹھے؟ تو پیغمبر نے فرمایا مردے سے مراد، مردوں کے ساتھ اٹھنے سے اور بیٹھنے سے مراد یہ ہے، قالا، پیغمبر نے فرمایا مردہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مراد یہ ہے، کلو غنی مترف، ہر وہ امیر آدمی جو اپنی دولت کو گناہوں میں، عیش و آرام میں، مستی میں، شراب میں، خدا کی نافرمانی میں، امام کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہو، اپنے آفس میں ہمیشہ کیا اس طرح کی پارٹیوں کا اہتمام کرتا ہے، پھر لوگ وہاں جاتے ہیں، پھر وہ لوگ وہاں ٹائم دیتے ہیں، شراب کی محفلیں سجتی ہیں، جوئے کی محفلیں سجتی ہیں، خدا کی نافرمانی ہوتی ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، الیاذ باللہ۔ کچھ تو اس فیلڈ میں اتنے آگے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے کارخانوں کو، انہوں نے اپنے آفس کو شیطانی اڈا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ مردے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ انسان جو ثروت مند ہو، اپنی ثروت گناہوں کی محفلوں میں، اپنی دولت معصیت کی محفلوں میں، اپنی ثروت خدا کی معصیت میں، نبی کی معصیت میں، امام کی معصیت میں استعمال کرتا ہو، پارٹیوں کا استعمال کرتا ہو، محفلوں کا استعمال کرتا ہو، پھر نبی فرماتے ایسی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اور بھی 5-6 چیزیں نفاق کے ذریعے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تکبر کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کفر کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب میرے نوجوان مجھ سے پوچھیں گے آپ نے تو لمبی لسٹ بتائی جن کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، 2-4 باتیں بتائیے، البتہ اپنی نہیں، اہل بیت کی، جن کو کرنے سے انسان کا دل تازہ ہو جائے، جن کو کرنے سے انسان کی روحانیت زندہ ہو جائے، جن کے کرنے سے انسان کے اندر کا ایمان کا چراغ روشن ہو جائے،
جن کو کرنے سے انسان کے اندر نورانیت آ جائے، جن کو کرنے سے انسان اذان، مؤذن کی اذان سنتے ہی اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جائے، جن کے کرنے سے انسان نیکیوں میں پیش رہنے کی طاقت اپنے اندر محسوس کرے، جن کے کرنے سے انسان حرام کو اپنے سے دور کرنے کی طاقت محسوس کرے۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو 12 چیزیں سمجھائی۔ کبھی موقع ملا مالک اشتر کا وہ خطبہ، امام علی نے جو خط جب مالک اشتر کو مصر بھیجا اور مصر جاتے ہوئے ان کو ایک ڈیٹیل میں خط لکھا کہ تم وہاں جا کر کس طرح علی کے انداز میں حکمرانی کر سکتے ہو۔ آج کے بڑے بڑے لوگوں نے علی علیہ السلام کے اس خط کو دیکھ کر سرنڈر کیا ہے۔ یہی علی علیہ السلام کا خط جو مالک اشتر کے نام لکھا ہے، اگر یونائٹڈ نیشن کے ذریعے دنیا کے تمام حکمران، دنیا کی تمام حکومتیں اس خط کو فالو کرے، دنیا امن و سکون اور دنیا پیس کا گہوارہ بنے گا۔ اگر دنیا کے حکمران اس کو فالو کریں گے۔ اس خط میں مولا علی علیہ السلام ایک جگہ پر مالک اشتر سے کہتے ہیں یہی کہ دل کو کیسے زندہ کیا جائے۔ دل وہ دل نہیں جو کورونا کی وجہ سے کام کرنا بند کر دے، یہ نہیں، جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا جو بلڈ سرکولیٹ کرتا نہیں، وہ دل نہیں، وہ دل جو حق کو قبول کرتا ہے، وہ دل جو آپ کو نیک اعمال کے لیے تیار کرتا ہے، وہ دل جو آپ کو صحیح اور غلط کی کیا پہچان کراتا ہے، وہ دل، اس دل کے بارے میں امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں مالک اشتر سے کہتے ہیں۔ صرف ترجمہ کروں گا، اپنے دوسرے موضوع کی طرف جلدی آئیں گے، ہمیں ایک دن صرف بچا ہے۔ بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ فرمایا مولا نے مالک اشتر سے، لیکن مالک اشتر سے نہیں، ہر اس انسان سے جو مالک اشتر کے انداز میں جینا چاہتا ہے۔ علی کی آرزو ہے کہ ہر شیعہ مالک اشتر کے انداز میں جیے۔ علی کی آرزو ہے کہ میرا ہر شیعہ مالک اشتر بنے، اور علی کی تعلیمات میں یہ صلاحیت ہے، ہر شیعہ علی کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے زمانے کا مالک اشتر بن سکتا ہے۔ مہندس انجینئر ابو مہدی علی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مرجعیت کا مالک اشتر بنا۔ قاسم سلیمانی علی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مرجعیت، رہبریت، ولایت، امامت کا مالک اشتر بنا۔ علی کی آرزو ہے۔ اور مالک اشتر کیسے بن سکتے ہیں؟ وہی فارمولا جو علی نے مالک اشتر کو لکھا، ہر وہ جوان جو مالک اشتر بننے کی آرزو رکھتا ہے، یہ آرزو ہونی چاہیے دل میں۔ نماز صبح میں یہ دعا کرنی چاہیے، خدا میں مالک علی کا اشتر بنا۔ فرمایا علی علیہ السلام نے مالک اشتر سے اور ان لوگوں سے جو مالک اشتر بننا چاہتے ہیں، آئیے قلبہ کا بالموعظہ، مالک یہ دل محتاج ہے، اس کو ہر روز زندہ کیا جائے۔ دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے سے یہ دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے سے یہ دل سرکشی پر اتر آتا ہے، اس میں تاریکی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا آئیے قلبک بالموعظہ، مالک اپنے دل کو موعظہ اور واعظ کے ذریعے کیا کرو؟ زندہ کرو، واعظ کے ذریعے زندہ کرو۔ جیسے یہی مجلس دلوں کو زندہ کرنے کا ایک وسیلہ ہے، جیسے نماز جمعہ کا خطبہ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک وسیلہ ہے،
جیسے قبرستان پر جانا اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے محلے کے کسی مومن بھائی کی قبر پر بیٹھنا، 2 منٹ غور و فکر کرنا، ہمارے ہی درمیان تھا، ہمارے ہی ساتھ کھاتا تھا، ہمارے ہی ساتھ پیتا تھا، اتنی بڑی دولت تھی، اتنی پراپرٹی تھی، لیکن اس کا انجام یہ قبر ہے۔ ان قبرستانوں کو بھی معوضہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کی 4 دیواری کو انسان معوضہ اور نصیحت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر 2 منٹ انسان غور کرے، اس گھر میں کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے، ملک الموت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ وعظ اور نصیحت سے مراد مولوی صاحب اور امام کی تقریر نہیں ہے۔ کائنات میں ہزاروں چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان، جن پر غور و فکر کر کے انسان اپنے دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ آئیے قلبہ کا بالموعظہ، مالک اپنے دل کو زندہ کرو موعظہ کے ذریعے۔ انسان محتاج ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے، علی کے پاس اصحاب آتے تھے، مولا ہم محسوس کر رہے یہ دل تھوڑا سرکش ہو رہا ہے، قابو سے کچھ باہر جا رہا ہے، پہلے تو یہ نماز شب کے لیے بھی اٹھتا تھا، اب تو یہ اولی وقت نماز کے لیے مشکل سے اٹھتا تھا۔ پھر مولا ان کو نصیحت کرتے تھے۔ یہ جو نہج البلاغہ کا خطبہ متقین ہے وہ کیا ہے؟ ایک علی کا چاہنے والا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا علی سے کہا مولا نصیحت کیجئے۔ مولا نے ایک مختصر جملہ کیا، لیکن وہ بڑا دل لے کے علی کی بارگاہ میں گیا تھا۔ وہ اس علی علیہ السلام کے آسن اتق اللہ واسن، جب حمام نے سوال کیا، مولا علی نے 2 جملے کہے۔ جب حمام نے سوال کیے، حمام نے سوال کیا صف لی المتقین، مولا ذرا مجھے بتائیے پرہیزگار کن کو کہتے ہیں؟ مولا نے صرف 2 جملے بتائے، اتق اللہ واسن، حمام خوف خدا اختیار کرو اور نیک کام انجام دو۔ اگر ہمارے جیسا چھوٹا دل والا ہوتا، ہم کربلا بھی جاتے ہیں چھوٹا دل لے کے، ہم نجف بھی جاتے چھوٹا دل لے کے، ہم مشہد جاتے چھوٹا دل لے کے، اپنے بزنس کی، بھائی اپنے اندر کی، اپنے انسان بننے کی درخواست لے کے جاؤ نا، اپنے بچوں کی جاب لے کر جاؤ، نہیں اپنے بچوں کو انسان بنانے کی درخواست لے کے جاؤ نا۔ اولاد نہیں ہے بھائی، جو اولاد ہیں ان کو صالح بننے کی درخواست لے کے تو جاؤ نا۔ یہ حمام، جب مولا نے حمام کے اس سوال کا جواب صف لی المتقین، مولا متقین اور پرہیزگاروں کی نشانیاں بتائیے، تو امام نے مختصر جواب دیا، اتق اللہ واسن، تقوی اختیار کرو اور نیک کام انجام دو۔ سید رضی کہتے ہیں فلم یقنا الحمام علی ھذا الجواب، حمام چونکہ چھوٹا دل لے کے نہیں گیا تھا، وہ اس مختصر جملے پر کیا راضی نہیں ہوا، حتی عزم علیہ۔ مولا نے دیکھا ماشاءاللہ آج تو ایک بڑا دل والا آیا ہے جو اس مختصر جملے کے لیے کیا سننے کے لیے اس کے لیے اکتفا نہیں کر رہا ہے، اس پر کیا اس کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے۔ تو امام نے دیکھا نہیں، اس کا دل بڑا ہے، دولت دنیا کے لیے نہیں، دولت دل کے لیے دل بڑا ہے۔ حتی عزم علیہ، مولا نے پکا ارادہ کیا کس بات کا کہ اس کو ڈیٹیل میں پرہیزگاروں کی کوالٹیز اور خصلتیں بتائیں گے، اور وہ خطبہ کیا بنا؟ خطبہ متقین، جس میں مولا نے 100 کے قریب یا 100 سے زیادہ پرہیزگاروں کی کوالٹیز بنائی۔ اگر حمام انہی 2 کوالٹیز پر کیا راضی ہو جاتا، مولا یہ پورا ڈیٹیل میں نہیں بتاتے، لیکن وہ بڑا دل لے کے گئے تھے، کہا مولا میں علم کے سمندر کے پاس آیا ہوں، صرف 2 جملے آپ سے سنوں، میں تو یہاں سمندر کے سامنے آیا ہوں، اپنی بھی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، قیامت تک جن لوگوں کو متقی بننے کی آرزو ہو ان کی بھی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ بڑا دل لے کے موعظہ، آئیے قلبہ کا بالموعظہ، 12 چیزیں جن کے ذریعے سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ عہد نامہ مالک اشتر کو جو مولا نے کیا دستور دیا،
علوی طرز زندگی کا اگر کبھی یاد رہا، اگر خدا نے زندہ رکھا، آپ ہی صحیح سالم رہے، تو ہم علوی طرز زندگی عہد نامہ مالک اشتر کے اس خط کے آئینے میں اور روشنی میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا احی قلبک بالموعظہ، مالک یہ دل مر جاتا ہے، یہ دل اس میں قدورت آ جاتی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ موعظہ کے ذریعے، وَنَوِّرْهُ بالحکمہ، اور حکمت کی باتوں سے اس دل کو نورانی کرو۔ حکمت کی باتوں، حکمت کی باتیں کون ہیں؟ حکمت کی باتیں کپل شرما کی نہیں ہیں جس کو آپ لائک کرتے ہیں۔ حکمت کی باتیں یعنی نہج البلاغہ کی باتیں، حکمت کی باتیں علی کی زبان سے نکلے ہوئی باتیں، حکمت کی باتیں حسین کی زبان سے، پیاسی زبان سے، بھوکی زبان سے نکلی ہوئی باتیں۔ حکمت کی باتوں سے اپنے اندر کی دنیا کو نورانی کرو۔ حکمت کی باتیں یعنی خط امامت و ولایت پر چلنے والے علماء کی باتیں، جن باتوں کو سن کر انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حکمت کی باتیں انہی شہداء اور شہدائی مدافع حرم کے یہ واقعات ہے جن کو انسان سن کر انسپائر ہو جاتا ہے۔ انسان عمل کے لیے کیا، اندر کی دنیا، اندر کے لحاظ سے انسان عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہر طرف گمراہی کی باتیں ہیں۔ مجھے انڈیا میں، برصغیر میں، دنیا میں کوئی ٹی وی چینل نظر نہیں آتا ہے جس میں حکمت کی باتیں ہو رہی ہو، سوائے ایک دو ملکوں کے، سوائے ایک دو ٹی وی چینل کے، جہاں حکمت کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں سنجیدہ باتیں ہوتی ہو، جہاں عقل و فکر کی باتیں ہوتی ہو، جہاں شرافت کی باتیں ہوتی ہو، جہاں پاکیزگی کی باتیں ہوتی ہو، جہاں کردار سازی کی باتیں ہوتی ہو، جن کو سن کر انسان کے اندر کی دنیا کیا نورانی ہو جائے۔ ورنہ جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں، جب آپ موبائل کھولتے ہیں، جب آپ فیس بک کھولتے ہیں، چاروں طرف ایسی باتوں کی برمار ہے جن کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں موعظہ کے ذریعے دل کو زندہ کرو اور حکمت کی باتوں کے ذریعے اپنے دل کو نورانی کرو۔ وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، کبھی کبھی دل کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹونک دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی یہ انسان بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، ویکنس آ جاتی ہے، پھر اس کو ایکسٹرا ڈوز دینے کی ضرورت ہے، پھر اس کو ایکسٹرا ڈائٹس دینے کی ضرورت ہے، پھر اس کو فروٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو ڈرائی فروٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جسم کا حال ہے۔ اگر ہمیں اپنی روح کو بھی طاقتور بنانا ہے نا، تو مولا فرماتے ہیں مالک اشتر سے وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، اپنے دل کو یقین کے ذریعے کیا مضبوط اور سٹرونگ بناؤ۔ یقین، یقین کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، اماموں کی امامت۔ بھائی یقین یہی موت ہے، یقین یہی موت ہے۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے بندے خدا، تو کس چیز سے دھوکہ کھا رہا ہے؟ ابھی مسار امکا و ابیک، تو کس سے دھوکہ کھا رہا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا جب ملک الموت تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا تو ملک الموت کے سامنے تیرے ماں اور باپ کی کچھ نہیں چلی۔ ملک الموت نے کیسے آپ تیرے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو کیسے کیا زمین پر لٹا دیا۔ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ملک الموت نے ان کو کیسے کیا لٹا دیا۔ مسئلہ کہتے ہیں جہاں دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں، جب تمہارے باپ کی لڑائی ہوئی، زندگی اور موت کی لڑائی ملک الموت کے ساتھ، تو وہاں ملک الموت جیتا اس مسابقے میں، اس زندگی اور موت کے کمپٹیشن میں ملک الموت جیتنے میں کامیاب ہوا۔ مولا فرماتے ہیں مالک اپنے دل کو یقین کی باتوں کے ذریعے سٹرونگ کرو۔ یقین یہی موت ہے۔
کیا دنیا میں یقین موت سے زیادہ کوئی یقینی بات ہے؟ اسی لیے ہماری روایات میں مردوں اور قبرستانوں پر جانا اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے مردوں کو فاتحہ پڑھنا ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو یہ تلقین کرنا ہے میرا انجام، میری منزل بھی کیا یہی ہے۔ وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، مالک یہ دل کبھی کبھی اس چموش گھوڑے کی طرح کیا بے لگام ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل بے لگام ہو جائے تو اس کو موت کی یاد دلاؤ، اس کو ہاسپٹل میں لے جاؤ، وہاں جان دینے والے 2-3 لوگوں کو یہ دیکھے۔ بیماروں کی عیادت کس لیے ہے؟ ان کو دلاسا دینے کے لیے، اور لیکن اپنے دل کو رام کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ بیماروں کی عیادت، ہاسپٹلوں کی عیادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی بھی عیادت ہو جائے اور انسان کا اپنا گمنڈ بھی ٹوٹ جائے اور اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، موت کو یاد کر کے اپنے دل کو رام کرو، کنٹرول کرو، قبضے میں کرو، اور اس کی سرکشی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات میں یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، 12 پوائنٹ نہیں بتاؤں گا، پھر ایک اور دل چاہتا ہے بیان کروں۔ جو سننا چاہتے ہیں بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھیں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مالک دل کی بات ہو رہی، ساری باتیں دل کی ہو رہی ہے۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، اور اپنی دل سے اقرار لے لو، اقرار لے لو۔ جب لڑکے اور لڑکی میں شادی ہوتی ہے نا، پھر کچھ لڑکی والے لڑکے سے اقرار لیتے ہیں کہ بھائی اقرار کرو تم ہماری بیٹی کو کسی قسم کا کیا ظلم نہیں کرو گے، ہاں اقرار کرو ہماری بیٹی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرو گے، اقرار کرو ہماری بیٹی کو کیا ستاؤ گے نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، قربان علی کی باتوں پر مالک دل سے اقرار لے لو کہ ایک دن فنا ہونا ہے، یہ بقا کا گھر نہیں ہے، فنا کا گھر ہے، اس سے اقرار لے لو، لکھوا لو۔ کیسے لکھوا لیں گے؟ خود ہی بتاتے ہیں وَبَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا، اور اس دل کو دکھاؤ، دنیا کے حالات دکھاؤ، دنیا کی تبدیلیاں دکھاؤ، دنیا کی الٹ پلٹ کو دکھاؤ، اپنے گجرات کے حالات بتاؤ۔ جب زلزلہ آ گیا 30,000 لوگ چشم زدن میں کیا سب بکھر گیا، سب کچھ بکھر گیا۔ 30,000 لوگ مر گئے تھے، 30,000 لوگ مر گئے تھے نا، زیادہ؟ اس کو یاد کراؤ۔ کشمیر کا وہ زلزلہ جس میں ہزاروں لوگ مرے تھے، کشمیر کا وہ سیلاب جس میں ہزاروں لوگ مرے تھے، اس کو یاد دلاؤ۔ سونامی، جس سونامی کی وجہ سے سارے وہ جو سمندروں کے کناروں پر گناہ کرتے تھے، عریانیت میں مصروف تھے، حیوانی کاموں میں مصروف تھے، کیسے ان کے اوپر سے پانی کا غلبہ آ گیا۔ آج بھی جب انسان یوٹیوب پر وہ سونامی کی لہریں دیکھتا ہے، کیسے بلڈنگیں کیا بہ رہی ہے، کیسی کروڑوں کی گاڑیاں بہ رہی ہے، کیسی بے بسی کے ساتھ انسان اپنے ہی سامنے بچوں کو پانی میں کیا ڈوبتے دیکھ رہا ہے، اور انسان بے بس کچھ نہیں کر رہا ہے۔ مولا مالک سے کہہ رہے ہیں مالک دل کا مسئلہ ہے، اس دل کو کیا اقرار لو کہ ہمیں یہاں یہ بقا کا گھر نہیں ہے، یہ گھر بقا کا گھر نہیں ہے۔ وَبَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا، دنیا کی ان تبدیلیوں اس کو دکھاؤ تاکہ یہ عبرت کرے، عبرت حاصل کرے۔ اس کو بتاؤ کتنے عیش پرست عیش کرتے ہوئے جب ان کے بلندیوں پر سونامی نے کیا غلبہ حاصل کیا۔ لیکن یہ انسان کیا عبرت حاصل، ان کو دکھاؤ۔ کتنے لوگ بھول گئے تھے، سائنس نے اعلان کیا تھا
ٹیکنالوجی کی دنیا نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، سائنس والوں نے کہا تھا خدا چلا گیا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا کورونا آیا، پتہ نہیں اس کا سائز بھی کیا ہے، سائنس 1 سال سے کیا ہینڈس اپ کیے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکا، ابھی تک کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ تو خدائیت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ ہاں، امریکہ میں اعلان ہو رہا تھا اینڈ آف ہسٹری، اب ہسٹری امریکہ کی سویلائزیشن جہاں تک پہنچی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ کورونا نے تو ان کی کیا حالت ہی سب کے سامنے پیش کر دی، ان کا اتنا برا حال ہو گیا۔ جو ٹیکنالوجی کا امام اپنے آپ کو کہتا ہے، جو ترقی کا رہبر اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا حال اتنا برا ہوا، آج ان کا وہ کتا نما حیوان نما صدر بھی کورونا سے کیا کانپ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبرتیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں۔ اسی لیے یہ روئے زمین، اسی لیے یہ انسان، اسی لیے یہ مخلوقات گنڈوں کی نہیں، متقی پرہیزگار حکمرانوں کی محتاج ہے۔ یہ انسان، مشرق کا انسان، مغرب کا انسان، جنوب کا انسان، شمال کا انسان، سارے انسان محتاج ہے۔ گنڈے ان پر حکمرانی نہ کرے، ان پر حکمرانی کرے کون؟ یا علی خود، یا علی کے مزاج کا کوئی فقیہ، یا ان پر حکمرانی کرے علی کی اولاد، یا علی کے مزاج کا کوئی فقیہ ان پر حکمرانی کرے، جو ان کو دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ضرورتوں کا بھی خیال کرے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں انقلابی اسلامی کے بعد ایران میں یونیورسٹیوں میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں مسجدیں بنائی جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں 40 دن عزاداری ہوتی ہے، یونیورسٹیوں میں آپ جیسے سٹوڈنٹس کیا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 3 دن رجب میں بیٹھتے ہیں، 10 دن ماہ رمضان میں بیٹھتے ہیں، اور جب اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے، جب امام، جب قوم کا پیشوا پرہیزگار ہو، جب قوم کا پیشوا کیا پاک و پاکیزہ ہو، جب قوم کی قیادت پاک و پاکیزہ فرزند زہرا اور غلام امام زمانہ کے ہاتھ میں ہو، جب ماہ رمضان میں وہاں اعتکاف میں شرکت کرنے کے لیے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو شرکت کرنی ہوتی ہے، جس طرح آپ کرسچن اسکولز میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرنے کے لیے صبح سویرے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں گجرات میں حال یہ ہے یا نہیں، لیکن ہمارے کشمیر میں جن پیرنٹس کو پیسہ زیادہ ہوتے ہیں اور کرسچن مشینری میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے، وہ نماز صبح کے بعد ہی لائن میں لگ جاتے ہیں، اور جب بچوں کا وہاں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے تو وہ ماں باپ روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن پاک ملک کا حالت یہ ہے کہ جب نوجوانوں کو اپنے دلوں کو رمضان میں، اپنے دلوں کو رجب میں زندہ کرنا ہوتا ہے تو سویرے رجسٹریشن کرنے کے لیے آتے ہیں، نام لکھنے کے لیے آتے ہیں، میں بھی 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، میں بھی 10 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور پھر جن کو رجسٹریشن نہیں ہو پاتی ہے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ رو رو کر اسی مسجد کے دروازے پر روتے ہیں، خدا را کچھ کرو آرگنائزر، مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ داڑھی رکھنے والے نوجوان نہیں ہوتے ہیں، یہ حجاب کی ہوئی عورتیں نہیں ہوتے ہیں، وہ نوجوان بھی ہوتے ہیں جو بالکل کلین شیوڈ ہوتے ہیں، وہ عورتیں بھی ہوتی ہے جن کے سر پر حجاب مکمل نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں کنٹینیوسلی ایک ایسا نظام ہے، نوجوانوں کے دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے مختلف پروگراموں کے ذریعے، اور جب دلوں کو زندہ کرنے کی بہار کا موسم آ جاتا ہے رجب اور رمضان، تو یہ بے پردہ عورتیں بھی نام لکھنے کے لیے آتی ہے، یہ کلین شیوڈ نوجوان بھی نام لکھنے کے لیے آتا ہے۔ پھر ایسے ہی نوجوان جب دعائے کمیل پڑھا جاتا ہے ان مسجدوں میں، تو یہی بے پردہ عورتیں کس قدر عشق امام زمانہ میں زار زار رہی روتی ہے، یہی وہ نوجوان جس کا بظاہر چال ڈال دینی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس زندہ کرنے والے اس ماہ رمضان کے اس فضا میں جب آ جاتا ہے کس قدر زار زار روتا ہے۔
یہ انسان بہت محتاج ہے. اسی لیے دعائے افتتاح میں ماہ رمضان میں جہاں مختلف دعائیں مانگتے ہیں وہاں ہماری زبان سے اہل بیت ایک دو اور کرواتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. معبود گنڈوں کے راج سے، منافقوں کی حکومتوں سے، ہیپوکریسی کی سسٹم سے ہم تنگ آ چکے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. معبود ہم آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں ایک ایسے نظام کی جو شریف انسانوں کا نظام ہو، پاک لوگوں کا نظام ہو، کریم لوگوں کا نظام ہو، پاتقوی انسانوں کا نظام ہو. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ. معبود ایسا نظام جس کا کنٹرول شریف انسانوں کے میں ہو، یا تو اولاد زہرا میں ہو یا اولاد زہرا کے غلاموں کے ہاتھ میں ہو. سید علی خامنئی کیا ہے؟ وہ امام نہیں ہے، نائب امام کا نائب ہے اور امام وقت کا غلام ہے. بہت سارے لوگ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں ڈالتی ہیں. انہوں نے 14 معصوم کے بعد خمینی اور خامنئی کو 15واں اور 16واں امام مانا. نہیں، ہم خامنئی اور خمینی کو، سیستانی کو امام معصوم نہیں بلکہ امام معصوم کا جانشین اور غلام مانتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح مالک اشتر تھے. تو یہ انسان بڑا محتاج ہے اس دعا کا، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. معبود شریف انسان کی حکومت آ جائے تو تعز بہا الاسلام اہلہ، جس میں انسان کو عزت ملے، جس میں اس مسلمانوں کو عزت ملے، جس میں انسان کی عزت ملے. معبود یہ دعا ہے. انسان محتاج ہے. جیسا مولا فرماتے ہیں مالک دل کو کیا کرو؟ اقرار لو دل سے کہ تم فنا ہونے والے ہو. کتنا اپنے کو میک اپ کرو گے؟ ایک دن تو یہ بڑھاپا کیا ظاہر ہو جائے گا. کب تک اپنے بالوں کو کیا کہتے ہیں وہ جس سے بال وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شیمپو نہیں کہ ایک بال سفید ہو گیا انسان فوراً اس کا وہ لگا دیتا ہے، وہ کریم لگا دیتا ہے جس کے وہ چھپ جاتا ہے. بال بھی سفید ہونے لگتے ہیں تو انسان باربر کے پاس جاتا ہے، ذرا کوئی وہ لگاؤ. یہ بھائی ایک دن یہ فنا ہونے والا ہے. بہت سارے کنٹینیوسلی ٹی وی ہمیں اسی ظاہر میں مصروف کیے ہوتے ہیں کہ تم ہمیشہ کیسے جوان لگو گے. بھائی کتنے سال جوان لگو گے؟ کتنے سال یہ جادو، کتنے سال آپ کے جیب سے پیسہ لیں گے؟ فلان ٹونک، فلان شیمپو، فلان دوا تو ہمیشہ جوان لگو گے. یہ میڈیا کا دھوکہ ہے، میڈیا کا فریب ہے. مولا کہتے ہیں نہیں، اس بدن سے یہ نہیں کہنا ہمیشہ جوان رہنا ہے. یہ سدا بار ایور گرین رہنے والا بدن نہیں ہے، یہ بدن بوڑھا ہونے والا ہے. اس بدن سے، اس دل سے اقرار لینا ہے ایک دن فنا ہو جاؤ گے، بال سفید ہو جائے گے، کمر خمیدہ ہو جائے گی، زبان بات کرنے سے کیا لکنت پیدا ہو جائے گی، کانوں کو سننے کی طاقت ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. جب تم اسے یہ اقرار لے جاؤ گے نا تو یہ سرکشی نہیں کرے گا، یہ سرکشی نہیں کرے گا. علی کی شان میں بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے. کیا نورانی باتیں ہیں، کیا دلوں کو زندہ کرنے والی باتیں ہیں. اب میں یہیں پر اس گفتگو کو چھوڑ دیتا ہوں اور آگے بھی نہیں بڑھوں گا. انشاءاللہ وقت ملا تو کل باقی جو حصہ بچا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. بات ہوئی اپنے دل سے اقرار لینے کی، بات ہوئی اپنے دل کو یقین کروانے کی، بات ہوئی اپنے دل سے حکمت کے ذریعے تر و تازہ کرنے کی، بات ہوئی اپنے دل کو موعظہ حسنہ کے ذریعے تر و تازہ کرنے کی. شہداء کیا کرتے تھے؟ شہداء رات کے اندھیرے میں یہی کام کرتے تھے. شہداء رات کو نماز شب پڑھ کر اپنے دلوں کو تازہ کرتے تھے.
یہ اتفاق نہیں ہے ان شہداء کے جنازے میں ایک غلام امام زمانہ اس انداز میں گریا کرے، چونکہ ان شہیدوں نے بھی امام کی یاد میں بہت گریا کیا، ان شہیدوں نے خدا کی یاد میں بہت گریا کیا، ان شہیدوں نے حسین کے غم میں بہت گریا کیا، ان شہیدوں نے بی بی زہرا کے غم میں بہت گریا کیا، ان شہیدوں نے اہل بیت علیہم السلام کی یاد میں بہت یہ روئے۔ یہ جنگلوں میں اہل بیت کو ڈھونڈتے تھے، یہ جنگلوں میں امام زمانہ کو ڈھونڈتے تھے۔ ایران کا ایک شہید تھا، اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، جنگ کا زمانہ تھا، کہا بھائی ذرا یاد رکھنا مجھے 2 بجے جگا دینا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے دوائی کھانا ہے۔ تو اپنے دوست نے مقررہ وقت پر 2 بجے جگا دیا، لیکن 2 بجے جگانے کے بعد وہ کیمپ سے اور خیمے سے باہر چلا گیا، مورچے سے باہر چلا گیا۔ کافی وقت ہوا وہ آیا نہیں۔ جس ساتھی نے جگایا تھا وہ کچھ پریشان ہوا، وہ باہر نکلا تو وہ ملا نہیں۔ کیمپ کے ارد گرد دیکھا یہ جوان جس نے کہا تھا میں بیمار ہوں، مجھے دوا کھانی ہے، وہ ایک قبر میں نماز شب پڑھ رہا ہے، نماز شب میں زار زار رو رہا ہے۔ یہ نوجوان اس کا ساتھی وہیں بیٹھا، کہا تم نے تو کہا تھا میں بیمار ہوں اور مجھے دوا کھانی ہے۔ کہا بیمار ہی تو ہوں اور کیا ہوں۔ کہا کس چیز کے بیمار ہوں؟ کہا میری آنکھیں بیمار ہے، میں 20 سال کا ہو گیا ہوں لیکن آج تک ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، میں بیمار ہی تو ہوں، میرا دل بیمار ہے، 20 سال کا ہو گیا ہوں۔ کیا فائدہ ان آنکھوں سے انسان ساری دنیا کو دیکھ سکے مگر جمال یوسف زہرا کو نہ دیکھ سکے۔ ارے میرے دوست کیا فائدہ ان آنکھوں کا، انسان دنیا کے لوگوں کو دیکھ سکے مگر جو چیز دیکھنے کے لائق ہے گناہ کی وجہ سے اس دیکھنے والی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ کیا فائدہ ان درختوں کو دیکھنے سے، ان پہاڑوں کو دیکھنے سے، اس دنیا میں دیکھنے چیز جمال یوسف زہرا، اور اگر انسان وہ دیکھ نہ سکے اس سے بڑا بیمار کون ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ان شہیدوں کو یہ معرفت کہاں ملی تھی؟ ان شہیدوں کو یہ معرفت کربلا نے سکھائی، ان شہیدوں کو یہ معرفت حسین نے سکھائی، ان شہیدوں کو یہ معرفت کربلا کے شہیدوں نے سکھائی، ان شہیدوں کو یہ رات کے اندھیرے میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ باتیں کرنا کربلا کے شہیدوں کے سیرت نے سکھائی۔ عزادارو، جب مولا حسین علیہ السلام روز عاشورہ اپنا امتحان دے چکے اور اس کے بعد علی کی بیٹی زینب کبریٰ کا امتحان شروع ہوا، جب زینب کا امتحان شروع ہوا عزادارو، زینب کا پہلا امتحان یہ تھا کہ زینب جب تلے پر دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی؟ زینب دیکھ رہی تھی جس سینے کو نبی گلے سے لگاتے تھے اس سینے پر شمر سوار ہوا ہے، کن خنجر سے حسین علیہ السلام کا وہ گلو ذبح کر رہا ہے، جس گلو کو ربیع مصطفیٰ بوسہ لیتے تھے
وشمر جالسن علی صدرے، علی کی بیٹی نے سخت امتحان دیا، کیا دیکھا؟ دیکھا سینے پر میرے بھائی کے شمر کھڑا ہے اور خون کنجر جے میرے بھائی کا سر جدا کر رہا ہے۔ پہلا امتحان یہ تھا۔ دوسرا امتحان کب تھا؟ دوسرا امتحان تھا جب 11 محرم کو علی کی بیٹی اپنے بھائیوں سے خدا حافظ کرنے جا رہی تھی۔ علی کی بیٹی نے دیکھا میرے بھائی حسین کے گردن کی رگیں کیسے کاٹی گئی ہے، انہی کٹی ہوئی رگوں کا ایک بہن نے بوسہ لیا۔ تیسرا امتحان کیا تھا؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھا جو سر نوکے نیزہ پر ہے، وہ نیزے پر سوار سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی نے نوکے نیزے پر نوکے نیزے پر جو سر ہے اس سر کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ہلالا لمستکمل کمالا، ارے میرے بھائی حسین، ارے تو بہن کا 14ویں کا چاند تھا، ارے میرے بھائی حسین اتنے جلدی کیوں غروب کیا میرے حسین؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود اہل بیت کا کلام دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ معبود اہل بیت کے کلام سے، علی کے کلام سے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود علی کا کلام دلوں کو نورانی بخشنے والا ہے۔ معبود علی اور حسین کے کلام سے، اہل بیت کے کلام سے اپنے ان تاریک دلوں کو نورانی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود علی کی باتیں دلوں کے اندر یقین کو مستحکم کرنے والی ہے، اہل بیت کی باتیں، حسین کی باتیں، معبود علی اور اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود یہ دنیا عبرتوں سے بھری ہوئی ہے، ان عبرتوں کو دیکھ کر اپنے ابدی گھر کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمارے قبرستان ہمارے میتوں سے، اموات سے، اسلاف سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ معبود ان قبروں کو دیکھ کر ہمیں اپنے اعمال کو صالح اعمال میں بدلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود کربلا کے شہیدوں نے اپنے بھوک و پیاس کے باوجود نصرت امام کر کے امام کی مرضی حاصل کی۔ معبود ہمیں بھی دین کی خدمت کر کے اپنے وقت کے امام کی مرضی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود چاروں طرف شیطان اور شیطانی باتیں اور شیطانی کلچر ہے۔ معبود ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مالدار لوگوں کو، ہمارے علماء کو، ممبر پر بیٹھنے والے طالب علموں کو، ہمارے شاعروں کو، ہمارے نواخوانوں کو اس بے حیائی کے خلاف قیام کرنے کی، جہاد کرنے کی طاقت اور توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں اپنے بچوں کو امام زمانہ کا ناصر بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود پردے غیب میں امام زمانہ اپنے انصار کے انتظار میں ہے۔ معبود انہی مجالس کے صدقے میں، انہی مکتبوں کے صدقے میں، انہی اسکولوں کے صدقے میں، انہی درسگاہوں کے صدقے میں ہمیں اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو امام زمانہ کے نصرت کے لائق بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس قرآن کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ معبود صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود یہ دعائیں، اہل بیت کی دعائیں ہماری روحانی غذا ہے، ہماری دلوں کی غذا ہے۔ معبود ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود یاد امام زمانہ سے دل تازہ ہوتے ہیں۔ معبود یاد امام زمانہ سے دل منور ہوتے ہیں۔ معبود یاد امام زمانہ سے دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ معبود صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحہ، گھر سے باہر، ہر وقت امام زمانہ کی یاد سے اپنے دلوں کو نورانی بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین